خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں جو ویریس لیولز پہ پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے معاشرے کی، اس پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پہنچ گئے ہیں اور کہاں ہمیں اس سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں ہمارے معاشرے کو تو آپ کی ریلیجس لائنز پہ، ایتھنک لائنز پہ، ریجنل لائنز پہ، لنگوسٹک لائنز پہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، اور اس کے آپ جو مظاہر ہیں یا اس کے جو ڈیمونسٹریشنز ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں روز معاشرے میں۔ باہر جا کے دیکھیں کبھی، ہر کوئی انسان یہ فیل کرتا ہے کہ بھی ہمارا معاشرہ بہت پولرائز ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ یقیناً 1947 کے بعد سے بہت سارے کہ کیسے یہ اس کی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دو ایکسپرٹس ہیں جو اس پہ بات کریں گے، ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی ہیں اور ایمبیسڈر امجد شیر ہیں۔ تو میں ان کے حوالے کر رہا ہوں یہ پروگرام کہ، اور میں سائٹ پہ بیٹھ کے ابھی مانیٹر کرتا ہوں کہ کیا گفتگو ہوتی ہے۔ Ambassador Tariq for introducing us and also a subject on which is currently very hot in the country. جیسے سامعین اور خواتین و حضرات، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ ہر لیول پہ پہنچ چکی ہے، ریجنل لیول پہ بھی، ایتھنک لیول پہ بھی، لنگوسٹک لیول پہ بھی، اور اس سو مچ سو کہ ریلیجس لیول پہ بھی۔ ہر ایک نے اپنی ایک 1.5 انچ کی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اور وہ اس سے نکلتے نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی صاحب جو میرے بڑے اچھے کولیگ ہیں، ان سے میں معلوم کروں گا کہ ان کے کیا اس کے کازز کیا ہیں اور اس کے کون سے فیکٹرز ہیں رسپانسبل جو اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن اس سوسائٹی میں آج کل آ چکی ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو امجد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، آئی تھنک یہ کسی نہ کسی شکل میں شروع سے موجود تھا۔ پاکستان بنا، مطلب ایٹ لیسٹ میں اپنے اسکول کے ڈیز کی بات کر سکتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ سندھ کے اندر 1973 میں جب اردو سندھی جھگڑے ہوئے تھے، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وی ریئلائزڈ کہ لوگوں کو اور گھروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا گیا ہے۔ وہاں اس سے پہلے کبھی یہ ذکر نہیں ہوتا تھا یہ فلاں کیا زبان بولنے والا ہے یا کہاں کا رہنے والا ہے، نیور ایور۔ ہم سب جو اس وقت بچے تھے اسکول کے بالکل اچھے ماحول میں رہتے، بٹ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، ایٹ لیسٹ سندھ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کہ جی یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں صوبے کا، فلاں کا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں۔ پھر ہم جب آگے چلتے ہیں، اور جو سب سے بڑا ڈویژن جو ہمارے ملک میں آئی، آئی تھنک سوویت انویژن ان افغانستان، اس کے بعد جو ریلیجس ایلیمنٹس کو ایز اے فارڈر استعمال کیا گیا فار دی وار، اور ہر قسم کے ایلیمنٹس، اور چونکہ پراکسی کے طور پہ ہمیں باہر کے ممالک نے استعمال بھی کیا ہمارے بچوں کو سب کچھ، اور جو سب کی نالج میں ہے، اس وقت بھی یہ چیزیں بہت آیا ہوئی۔ ایک وجہ اور بھی اسی تھی کہ چونکہ اب میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا، اس کی اویلیبلٹی اور اس کی بہت بھرمار ہے، اینڈ وچ واز ناٹ دا کیس ان دی پاسٹ۔ دیٹ از وائی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بالکل آج ہی اسٹارٹ ہوا ہے۔ سو آئی تھنک اٹ ہیز بین ان سم فارم اٹ واز پریزنٹ ان آر کنٹری، کیونکہ وہ بیج موجود تھا جو آگے چل کے یہ پودوں کی شکل میں یا جو بھی کہہ لیں اس شکل میں نکل آیا۔ تو آئی تھنک اٹ واز ویری مچ دیئر، اور اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ ایک تو ہم اس کی وجہ سے جو ناچاکی ملک کے اندر ود ان دی کنٹری، دی کمیونٹیز، ریلیجس ایلیمنٹس ہو گئے، پولیٹیکل ایلیمنٹس ہو گئے، اور ہر کوئی اس کو کیش ان کرنا چاہ رہا ہے، اور اس سب کا ایڈوانٹیج باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ who are very much interested in pushing Pakistan into darkness, they will be more than happy کہ انہیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑ رہا، ہم خود بخود یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت زیادہ عیاں ہو گیا، ویزیبل ہو گیا۔ سو دیٹس وائی وی آر فیلنگ دا پنچ۔ سو اٹ ہیز بین دیئر بفور آلسو۔ تھینک یو تنویر فار اے ویری ایگزاسٹیو ایکسپلینیشن آف دی سچویشن۔ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کا کوئی نہ کوئی رول ہے،
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے پرسنل گینز کے لیے اس صورتحال کو اتنا تناؤ اور کھچاؤ میں لے آئے ہیں کہ اب ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کر سکتے؟ یہ تو جو آپ پڑھتے ہیں اسٹیٹمنٹس پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کے لیے، اب اس میں دیکھنے کی چیز ہے کہ واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. اس ملک میں الیکشن کمیشن کی رول پہ نامعلوم کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کچھ ون مین شو ٹائپ کی بھی ہیں اور کچھ کا بہت بڑا ان کا پبلک سپورٹ ہے ان کی، یہ سارا کچھ ہے وچ آر ویزیبل. As in our country, for example, right now we talk of PTI, PMNL, People's Party, and some religious parties which normally don't get into the parliament other than 1-2 pieces. اس قسم کے لوگ آتے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو لیڈرشپ ہے اپنے سروائیول کے لیے آئی ایم شیور کسی نہ کسی شکل میں اس کو استعمال کرتے ہیں. گڈ اینڈ بیڈ از اے ڈفرینٹ ڈبیٹ آل ٹوگیدر. ہم اس کو جس طرح سمجھنا چاہیں وہ الگ بات ہے، اور نیچرلی وہ جس طریقے سے ہمیں کنوے کرنا چاہتے ہیں. بٹ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ اٹ از اونلی دے فار پرسنل گین، یا وہ ملک کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں. کیونکہ جو ابھی اویئرنیس ہماری ینگ جنریشن کے اندر ہے وچ از اے ہیوج نمبر ان آر کنٹری، آئی تھنک وہ بھی اپنی سوچ ایک رکھتے ہیں. اور اب اٹ از ناٹ سو ایزی ٹو کنونس، جس طرح پہلے کچھ ایریاز کے اندر کہ مولانا نے رول اس ایریے میں کہہ دیا تو سب کچھ وہی ہوگا، چاہے جو غلط ہے صحیح ہے، دے ول ناٹ گو. بٹ ناؤ پیپل چیلنج، جو آپ کو ویزیبل آتا ہے کہ کئی چیزیں اوپنلی، تو اسی لیے لوگ کچھ پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہ ایسے کیوں ہو گیا فلاں. آئی تھنک تھنکنگ آؤٹ آف باکس از ناٹ بیڈ ایز لانگ ایز یو ریمین ود ان یور لمٹس. تو یہ سب چیزیں کا استعمال ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں، جس کو موقع مل رہا ہے وہ ڈوئنگ. اب سیریسنیس کس کی کتنی ہے اونلی ٹائم ول ٹیل اس، بیکاز ابھی رائٹ ناؤ اس وقت ایز آف ان پاکستان دی پارٹیز وچ آر رولنگ in the federation, in the federal capital, and the parties which are ruling in the provinces, it's a very hodgepodge situation. And the way things are moving since the episode which happened yesterday, we can only hope and pray that we get to a right direction and start looking into for good things for Pakistan. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے پولیٹیکل پولرائزیشن میں ایک تو فیملی پالیٹکس جو ہے، جب پارٹیاں فیملی بنیادوں پہ بن گئی ہے. دوسرے یہ کہ برادری سسٹم نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے کہ وہ برادری کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیتے نہیں ہیں. لیڈرشپ جو ہے نا ان میں ویژن بھی نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 75 سال میں سوائے ایک دفعہ کہ ایوب خان جب تھے ہی واز دی پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ پھر سارا ہمیشہ سے پارلیمنٹری سسٹم رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے نا اس کو بھی آزمانا چاہیے تاکہ پولرائزیشن ختم ہو؟ I really not sure that the parliamentary system or the presidential system is the key to fix things in Pakistan. جو آپ بیسک ہم ہمیشہ جمہوریت اور ڈیموکریسی یہ اس تعویذ کی جو بات کرتے ہیں، ہاؤ گڈ اٹ از، وی ہیو سین اٹ اوور دا پیریڈ. ایوری بڈی از دیئر ٹو کیش ان، کہ جی ہم اس نام کو استعمال کر کے، اینڈ وی ہیو اے ویری the politics have been very dirty over the last few decades. We have seen that our major big party political leaders have been hanged, blown up on the bombs. So everything has been, so for survival I think people have done anything to do. In this, as you said, the family politics, that is very much there. We see big families, they are trying to be part of each political party, their relationships and all. We see the parties which are ruling, they put their own people either in the Senate or they try to hold one seat or the other seat. So that is very much visible. Similarly, our institutions
have been involved in the running of the government. So first of all, I think we need to understand the parliamentary system or the president system, but before that, we need to sit together, maybe a broad kind of a discussion that, what do we want for this country? Keeping our the present status of the country, our education standards, our social and other norms of this country. We have 4 provinces with different cultural setups and all. So we have to be very, very clear. If we maybe, I sometimes think that we should have not broken one unit. For example, this is, I think, to be Pakistani, to pronounce, because if we start talking on the basis of the languages, provincials, so that thing I think has been one of the hindrances, because there are no cross marriages in this country. We are so closed, and I'm sorry to say that we are very miser at our hearts. That's visible in a lot of our things which we do in our country. So I think this present form of a government, whichever people want to have it, then we need to have a big debate on this. पॉलिटिक्स का तो बेसिक मकसद ये है कि पैशन टू सर्व, लेकिन आजकल लोगों ने, ख़ासकर हमारे पॉलिटिशियन ने, इसको एक फैमिली बिजनेस भी बना लिया है और एक प्रोफेशन बन चुका है। आप समझते हैं कि हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पोलराइजेशन को, जिसमें उन्होंने सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बना दिया है, जबकि सूबों की वो कैपेसिटी नहीं है, और सेंटर को उन्होंने कमज़ोर कर दिया है। तो इसका भी कुछ रोल है इस पोलराइजेशन? डेफिनेटली आई थिंक 18 अमेंडमेंट has really been done without much debate. Even the people who were there in the Senate and the Parliament, they talk about it, that we did not debate it. For example, you had done away with 2-3 important subjects, health, education, all, whereas the federal system required those ministries, which were later on, I think, in the interim government, they again started with those ministries and all that. That is because whenever we want to distribute or whatever you do, we have to understand that without the strength in the federation or the provinces won't be able to survive. If everybody wants to, like we hear every time, the party ruling Sindh, they're always trying to show off that, the whole country has been, 80% of the taxes are collected by us and the whole country is running on it. So that is not the way, and that thinking will not help us. There needs to be, in my view, 18 Amendment needs to be looked into again. And from there onwards, the distribution of wealth within the country, because without that, you won't be able to survive. The kind of debt we are in, and our other debt servicing and defense payments and all the loans we have to pay back, it will be very difficult in the future. पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोएलिशन गवर्नमेंट्स भी आई हैं, 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट्स भी आई हैं, लेकिन ये दोनों अपेरेंटली नाकाम हो गई। नवाज़ शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी 1997 में मिली थी। इस मौजूदा ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, इससे पहले भी 2008 से 2013 तक कोएलिशन गवर्नमेंट थी। तो आखिर ये क्या वजह है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, बजाय इसके कि वो अपने एजेंडे को, जो उनका सोल पर्पस होना चाहिए टू प्रोमोट देयर कंस्टिट्यूएंसीज, और वो, लेकिन वो नाकाम हो चुकी है। I think the biggest thing the maturity. Whenever you get a majority in the parliament, either the parties don't follow their manifesto based on which they got elected. That is one of the issues. And also the system is that, you have these boys and girls from school, colleges, universities coming through unions and political kind of education, and then you make them, political leaders. Apparently that we have got, like one of the parties, their base was as a business family. So it's only that way, and they'll think in that direction. So it's a big debate. I think it needs to lot of
I think discussion to be done on this, because in this small time I think we won't be able to do that. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنس کے لیے اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہونا چاہیے تاکہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ دی سینسٹیوٹیز اینڈ دی پارلیمنٹری سسٹم یا دی گورنمنٹ کے سسٹم کو، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا یہ تو لینڈ لارڈ فیملی سے آتی ہیں یا جو ہے نا وہ ایگریکلچرسٹ قسم کے آتے ہیں جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہت کم ہوتا ہے. یہ اس میں تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے. اٹ از ویری مچ بیکاز ایجوکیشن ڈیفینیٹلی میک سم، بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ابھی کلاسک ایگزامپل آف دس پارلیمنٹ دے میڈ امینڈمنٹس ان دی نیب لاز فار ایگزامپل اونلی ٹو اسسٹ اینڈ ہیلپ سم پیپل. سو اگر سوچ یہ ہوگی دین نو بڈی چیلنجز دا لیڈرشپ آف دا پارٹی. ایوری بڈی ووٹیڈ اینڈ دے گاٹ اٹ تھرو. So this is unfortunate. This is most unfortunate for this country. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching our program. Today we have discussed the subject of polarization and our political system which is going on in Pakistan. We might be talking about these subjects in our future programs, and thank you so much for watching.